یہ 25ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے اور آج شہر عشق و محبت بریلی شریف میں ہم سب حاضر ہیں اور جامعہ نوریہ میں حاضر ہیں الحمدللہ۔ اس وقت ہم سب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فخر زمین و زمن سرمایہ اہل سنن آیات من آیات اللہ مجدد میت ماضیہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا 106واں عرس مبارک منا رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ بھیڑ کرنے آئے تو بھیڑ ہو چکی ہے، اور اگر آپ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ سب سے میری گزارش ہے، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ میری بات پہ عمل کرتے ہیں، جتنوں کے ہاتھ میں موبائل ہے سب ہاتھ سے موبائل نکال کے جیب میں رکھ لیں، اور کوئی کسی کو نہ کہے بھائی، کوئی کسی کو نہ کہے، میں جو کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف سنیے، دیکھیے کتنے لوگ میری بات سننا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے پروگرام ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے، پھر آپ موبائل نکال کر کے کیوں ریکارڈ کرتے ہیں؟ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ تقریر کی طرف نہیں رہتی ہے، آپ کی پوری توجہ موبائل کی طرف رہتی ہے۔ اگر جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں سب مل کے درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ دیکھو بھائی، ایسا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے آیا تو میری حاضری ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسی طرح شور کریں گے تو کوئی بیان نہیں ہوگا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو بلند آواز سے درود شریف پڑھنے، اور آپ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، سب بلند آواز سے درود شریف پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اب آپ توجہ فرمائیں، ہم اس وقت اپنے ملک ہندوستان کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور یہ 15ویں صدی ہے۔ امام احمد رضا امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صدی کے اندر جو محنت کی ہے، اس محنت کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر صرف بریلی والے یا بریلی کے گرد و نواح میں رہنے والے صرف پیار نہیں کرتے، جیسے ہم نے ہندوستان والوں کو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے دیکھا ہے، ویسے دنیا کے خطوں میں بھی گئے تو وہاں بھی امام احمد رضا سے محبت کرنے والوں کو دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا نے رسول اللہ کے ڈنکے اپنی طاقت کے مطابق بجائے، رسول اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کے ڈنکے بجوا دیے ہیں۔ اسی لیے اب دنیا میں جہاں بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، امام احمد رضا کو ضرور یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا، اور جنہوں نے ذکر رضا بند کروانا چاہا ان کی دکانیں تو بند ہو گئی، مگر احمد رضا کی شمع ابھی تک فروزہ ہے۔ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے۔ امام احمد رضا نے ہر مقام پر ہماری رہنمائی فرمائی، معیشت کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، سائنس کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، تجارت کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، ریاضی کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر! امام احمد رضا نے اپنی صدی کے اندر ایک رسالہ لکھا، اور اس میں امت کو 4 نکات عطا فرمائے، رسول پاک کی امت کو تدبیر فلاح نجات و اسلام نام کا یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جو مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے ہے، لیکن آج میری گفتگو اس طرف نہیں ہے۔ آج میری گفتگو مسلمانوں کے اضطراب، مسلمانوں کی بے چینی، مسلمانوں کی بے قراری کے لیے ہے۔ آئیے توجہ فرمائیں، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، توجہ فرمائیں، پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا
ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا۔ ہمارا امام احمد رضا نے جب گستاخی ہو تو ہمیں کیا لاہ عمل دیا ہے، اس لیے کہ احمد رضا وہ جن کے دل بھیڑیے کی طرح ہے، وہ دل والا نہ تھا۔ احمد رضا تو صوفیوں کا ترجمان تھا، انہوں نے صوفیہ کے طرز پر جواب دیا، جب نبی کی گستاخی ہو تو ہمیں روڈوں پر آ کر کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، روڈوں پر آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے جب گستاخی ہو؟ پہلی بات تو یہ بتاؤ، امام احمد رضا نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی صدی میں گستاخیاں ہو رہی تھی، امام سے پوچھا گیا فلاں نے گستاخی کی، جواب کیا ہے؟ تو امام نے بہت پیاری بات فرمائی، اسی پر میں بات مکمل کروں گا۔ اور یہاں سے جامعہ نوریہ باقر گنج، جس کے بانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ظہری میاں ہے، اور اللہ اکبر، اس کا بیج ڈالا ہے تاج الشریعہ نے، اور اس کی آبیاری کی ہے برادر تاج الشریعہ حضور منانی میاں نے، تب جا کر کے یہ تناور درخت بنا ہے، اور اس کے پھل اور پھول آپ علماء اور مفتیان کرام کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ میں جامعہ نوریہ کے اساتذہ کو جانتا تو نہیں ہوں سب کو نام بنام، لیکن میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کی خدمات کو، کہ ان کی محنتوں نے کبھی اس پر اثر ہے، تبھی تو باصلاحیت علماء اور فضلہ جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عرس رضا کے اسٹیج سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رضا ہے کہ جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے مقدمے میں اس کو لکھا، اور کیا خوبصورت بات لکھی، توجہ فرمائے، فرماتے ہیں جب حضور کی گستاخی ہو، نمبر ایک، جب حضور کی گستاخی ہو تو پہلی بات اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، توجہ فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں۔ نمبر ایک، الامن والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں، جذبات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم روڈوں پر آؤ اور تمہاری کلپیں بنے اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے خوش عقیدہ مسلمان گستاخوں پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا؟ آج کے تناظر میں کہوں، دور کے تناظر میں اگر گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مت سنو۔ جب سنو گے ہی نہیں تو دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے، تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ ارے ان کی شہرت کا سبب تو تم بنتے ہو کہ جیسے ہی کلپ آئی اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو سنا ہی مت کرو۔ اور ایک بات کہوں، قاعدہ کلیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، گالی دینے والوں کو جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات، نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اب یہ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے، چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے، چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے،
औकात ही नहीं है कि आशिकान रसूल उन पे तवज्जो दे। उन पे तवज्जो मत दो, नंबर एक, तवज्जो मत दो उन पर। दूसरी बात, आला हजरत फरमा रहे, जिम्मेदारी मेरी में आला हजरत की बात आला हजरत के उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो, ना उनकी तहरीर पढ़ो ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे, उन्हें सुनोगे, नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे नहीं। नंबर दो, आला हजरत फरमाते हैं गुस्ताख अगर सामने हो, सामने हो तो क्या करना? आला हजरत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अलहम्दुलिल्लाह वल का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर एक, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे? खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो, फरमाया फरामोशी। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बान है। नबी को गाली देने वाले नुत्फ़े नातहकीक के लिए नहीं है। हमारी ज़बानों का हाल तो ये है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। नारे तकबीर और से आला हजरत जामिया नूरिया रज़िया। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी। भाइयों ऐसा मत करो मेरे भाई। अब खुश हैं आप लोग, अब खुश हैं, चलें अब तो खामोश हो। अब तो मुझे देख रहे हैं ना। हाँ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलवाएं। आवाज बढ़ा दो सलमान भाई, आवाज बढ़ा दो, हजरत के माइक की आवाज बढ़ा दो। थोड़ी देर, हाँ, थोड़ी देर बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, थोड़ी देर बोलना है। स्पीकर की आवाज नहीं आती तो आप लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाना, थोड़ी देर। हाँ, सब दुरूद शरीफ पढ़ने आप। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा भाई सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर एक एक पढ़ोगे तो हजारों दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंच जाएंगे। सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। आइए तवज्जो फरमाएं भाइयों। यहाँ से वो माइक वाला भैया बोलता है, यहाँ से थोड़ा सा मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप मत बोलो भाइयों, आप मत बोलो किसी को बैठने का, वो सब बैठेंगे, आप बैठ जाए, आप बैठे। माशाअल्लाह, अल्लाह ने सलामत रखे। हट जाए सब। हाँ हाँ, इधर वाले भी थोड़ा सा हट जाए माइक से। हाँ, ये स्पीकर से। हाँ बस माशाअल्लाह, बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। आला हज़रत के नाम पे बैठ जाए, ताजुश शरिया के नाम पे बैठ जाए, मुफ्ती आजम के नाम बैठ जाए। अल्लाह के बंदो बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। हाँ, अब है सब लोग की तवज्जो। दुरूद शरीफ, इनको क्यों बोलूं बैठने का? इनको जगह नहीं है बैठने के लिए, कहां बिठाओगे इनको? कुर्सियां नहीं है भाइयों, जामिया नूरिया की कुर्सियां खत्म हो गई है। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। ऐसा आशिकों की तरह पढ़ो ना, मर्दों की तरह, मर्द आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब सुन ले, आशिकान रसूल तवज्जो ही क्यों देते हैं? गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो फरामोशी, यानी पीठ पीछे भी उसका जिक्र मत करो। फिर अपनी ड्यूटी क्या है, करना क्या है? अब मेरे इमाम अहले सुन्नत, जो अपने वक्त का मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, दानिशवर्द भी है, दूरअंदेश भी है, वली कामिल भी है, सूफी बासफा भी है, आरिफ बिल्ला भी है, आलिम दीन भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ मुहद्दिस नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, मुफस्सिर ऐसा, अल्लाह
اللہ اکبر کہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کی یادیں تازہ کر دے، صوفی ایسا کہ غزالی اور رازی کی درسگاہوں کی یاد تازہ کر دے، جو گفتگو کرے اشعار میں تصوف کے بارے میں تو علامہ جلال الدین رومی کی یاد کو تازہ کر دے۔ وہ اپنے وقت کا امام، عشق محبت کا تاجدار کہتا ہے، گستاخ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹھ پیچھے ہو فراموشی، اور پھر فرماتے ہیں ارے عاشقان رسول کو تو کرنا یہ چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی۔ کیا کہنے ہیں، کرو کیا، کرو کیا، عشق رسول میں ذکر رسول میں گرم جوشی، یعنی جب آقا کا ذکر کرو خوب گرم جوشی کے ساتھ کرو۔ کیسے؟ اٹھو تو بھی ان کا ذکر، بیٹھو تو بھی ان کا ذکر، سو تو بھی ان کا ذکر، جاگو تو بھی ان کا ذکر۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا گستاخ خود ہی حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف نعرے نہیں لگانا، صرف نعرے نہیں لگانا، روڈوں پہ مت آنا۔ کیا کرنا؟ ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول۔ اب ایک بات کہوں، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، اور سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں، ارے تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ ذکر رسول آتا ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹے کی ختنہ ہو تو نچنیا کو بلاتے ہو ناچنے کے لیے، بیٹے کی شادی ہو تو ڈی جے لگاتے ہو گانے گانے کے لیے۔ تمہاری عورتیں بھی رت جگہوں میں ناچتی ہے، تمہاری بیٹیاں بھی رت جگہوں میں ناچتی ہے۔ اگر واقعی دلوں میں عشق ہوتا، عشق صرف نعروں کا نام نہیں ہے، عشق صرف ریلیوں کا نام نہیں ہے، عشق صرف میمورنڈم کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اٹھو تو ذکر رسول، بیٹھو تو ذکر رسول۔ مطلب کیا؟ اگر بیٹے کی ختنہ ہے تو ختنہ میں ڈھول نہیں بجیں گے، علماء کو بلا کر عظمت مصطفیٰ پہ تقریر کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوگی، اللہ اللہ۔ اگر بیٹے کی بارات نکلے گی تو ڈی جے کے ساتھ نہیں نکلے گی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ذکر رسول کرتے ہوئے نکلے گی۔ یہ ہے ذکر رسول۔ کرم جوشی کے ساتھ حضور کا ذکر کرو، شادیوں میں ذکر رسول، میت میں ذکر رسول، ختنہ میں ذکر رسول، جلسوں میں ذکر رسول، ہر جگہ ذکر ذکر ذکر۔ اتنا عام کر دو ان کا ذکر کہ دشمن جل جل کے حسد میں مر جائے۔ لیکن آپ کو کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، آج تو لوگ نبی کے ذکر کی محفل جانتے ہی نہیں۔ اگر غلطی کروں تو بڑے بڑے علماء میری کچھ تو پڑھے اصلاح کر دیں گے۔ یہ بریلی شریف کا اسٹیج ہے۔ آج تو تیرا باپ اور میرا باپ سب اپنے اپنے باپ کو لے کے بیٹھے ہیں۔ وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ وہ تیرا پیر اور میرا پیر، وہ اس کے پیر کی فضیلت بیان کر رہا ہے، وہ اس کے پیر کی۔ ایک بات کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، اعلیٰ حضرت نے پیر کی تبلیغ نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے دین کی تبلیغ کی۔ 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا مصنف ایک پوری کتاب بھی اپنے پیر کی شان میں نہ لکھا، کیونکہ جانتے تھے حالانکہ ان کا پیر ایسا تھا، ان کا پیر ایسا تھا، ان کا پیر ایسا تھا، پبلک نہیں ولی وہاں جا کر جھکتے تھے۔ ماہرہ مطہرہ وہ زمین ہے کہ بدایوں والے بھی قادریت کی خیرات لینے کے لیے ماہرہ پہنچے ہیں۔ شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے بھی وہاں سے قادریت کی نسبت لی ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی وہاں سے لیا۔ ماہرہ نے سب کو نوازا۔ پیر ایسا تھا، پیر ایسا تھا کہ ایک لمحے میں دیکھ کر کے پہچان گیا کہ احمد رضا کا دل کتنا صاف ہے، اسی لیے مرید بھی کیا، خلافت بھی دی۔ حاضر باش لوگوں نے کہا، توجہ، حاضر باش لوگوں نے کہا ہر آنے والے کے تو چلے کروائے جاتے ہیں، احمد رضا آج کے آج ہی آیا، صرف مرید نہیں بلکہ خلیفہ بھی بن گیا۔ تو آلِ رسول مہروی نے کہا لوگ گندا دل لے کر آتے ہیں، پہلے صاف کرتا ہوں پھر نسبت دیتا ہوں۔ احمد رضا تو صاف دل لے کر کے آیا تھا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ میں دونوں بات کروں کیونکہ میرا تعلق محریرہ سے بھی اور بریلی سے بھی ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دل دیکھو کتنا صاف تھا. میں نے کہا بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں چونکہ بریلی سے تعلق ہے, لیکن یہ بھی کہوں گا اگر اعلیٰ حضرت کا دل دیکھ رہے ہو تو یہ کس نے بتایا کہ ان کا دل صاف تھا؟ تو کہیں گے آل رسول کی آنکھوں نے بتایا. میں نے کہا احمد رضا کے دل کا پاور تو دکھ گیا, بالکل دکھنا چاہیے. آل رسول کی آنکھوں کا پاور بھی تو دیکھو جو احمد رضا کے دل کو جھانک رہی ہے. پتا چلا جب آل رسول کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے محریرہ کے, تو رسول کی آنکھوں کی طاقت کا عالم کیا بات ہے. اور کوئی غیب کیا, تم سے نہ آؤ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا. تم پہ کروڑوں درود سن لے. اتنا عظیم پیر پایا, اتنی تعظیم کی کہ پیر کے شہر میں کبھی چپل پہن کر نہیں چلے, لیکن انہوں نے پیر پر کوئی کتاب نہیں لکھی. کس پہ کتاب لکھی؟ نبی پہ لکھی. جانتے تھے پیر پر میں پوری دنیا کو متفق نہیں کر سکتا کیونکہ پیر سب کے الگ الگ ہیں, مگر عشق مصطفیٰ پر میں پوری دنیا کو متفق کر سکتا ہوں کیونکہ نبی سب کے ایک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیروں کا ذکر نہ کرو, بالکل کرو, بالکل کرو. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں, بہت آج کل ہمارا حال یہ بھائیوں, جب نبی کا ذکر ہوتا ہے ہماری محفلوں میں سناٹا ہوتا ہے, اور جب پیر کا ذکر ہوتا ہے پیسے لٹائے جاتے ہیں, محفل زندہ ہو جاتی ہے. پھر مقرر بیوقوف ہے, وہ نبی کا ذکر کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ تو آیا ہی پیسے لینے کے لیے, تو جس پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں وہ اسی کا ذکر کرے گا. اسی لیے غیبت شاہ کی کرامتیں گڑ گڑ کے بیان ہو رہی ہے, پیر ننگے دھڑنگوں کی کرامتیں گڑ گڑ کے بیان ہو رہی ہے, اور رسول اللہ کے معجزات پڑھے نہیں جا رہے ہیں, رسول اللہ کی شانیں پڑھی نہیں جا رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو نبی کا کچھ نہیں پتا اور گڑی ہوئی کرامتوں میں لوگ الجھ کر کے رہ گئے. اس لیے میری گزارش ہے, اللہ اکبر, دیکھو ذکر سب کا کرو مگر قرآن اٹھا کر کے دیکھو. قرآن نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو. اللہ اکبر, پوری ہدایت بخشش اٹھا کر کے دیکھ لو. اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی کا ذکر کرو. غوث اعظم کی زندگی دیکھ لو, سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے اس کا ذکر کرو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, جب گستاخیاں ہو تو کرنا کیا ہے, عاشقوں کو ذکر رسول میں گرم جوش, خوب حضور کا ذکر کر. ابھی میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے, خوب ڈنکے بجاؤ آقا کے, خوب ڈنکے بجاؤ. اب اعلیٰ حضرت نے بات سمیٹ رہا ہوں, ختم کرنے جا رہا ہوں, توجہ. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, نبی کا ذکر کرو گرم جوشی کے ساتھ. صحیح. تو اب یہ احمد رضا یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, گستاخ ایک گالی دیتا ہے, اعلیٰ حضرت تعریف کی انبار لگا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اب گستاخ تو سبھی گستاخ ہیں, جس نے گستاخی کی سب گستاخ ہیں. اب اندر باہر کی بات نہیں کرتا, لیکن سنیں, ایک گستاخ نے کہا کہ نبی کی تعظیم تو بڑے بھیا کی طرح کرنی چاہیے. ایک گستاخ نے کیا کہا, نبی کی تعظیم تو کیسے کرنی چاہیے, بڑے بھیا کی طرح. بس اس نے ایک جملہ کہا, ریئیکشن دیکھو اعلیٰ حضرت کا, ڈنڈا نہیں اٹھایا, تلوار نہیں اٹھائی, قلم اٹھایا, اور جواب کیا دیا. اس نے ایک جملہ بکا تھا گندا. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو, وہ کہتے تو بڑا بھیا کہتا ہے, اب میں کیا کہتا ہوں, ذکر رسول کرم جوشی کے ساتھ تو بڑا بھیا کہتا ہے. ملا جی اب احمد رضا کا تیور دیکھ, تو نے ایک جملے بڑا بھیا کا, اب مجھ سے سن جواب. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, گرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں. جانے مراد, جانے مراد, مراد نہیں جانے مراد, جانے مراد, کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جس میں منور کی تابش ہے, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے.
تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف بے کس نواز کیس وہ بالا کہوں تجھے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر انتہا میں اینڈ پہ فرماتے ہیں کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیراؤں میرے شاہ حیراؤں میرے شاہ حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخاں کے خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے اب سوال پیدا ہوتا ہے اور کیا کیا کہو گے آپ یہ کیا کیا میں تو کچھ بھی آتا ہے نا تو کیا کیا کہو گے وہ تو بھیا کہہ کے گستاخی کر گیا لیکن آپ کہاں تک کہو گے اس لیے کہ رسول کی شان تو یہی ہے نیچے گرے تو گستاخی اوپر جائیں تو شرک کا اندیشہ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کیا 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 جس نے بڑا بھیا کہا تھا اس کا تعلق خانقاہ سے نہیں تھا صرف درسگاہ سے تھا لیکن جس نے کہا کیا کیا کہوں وہ صرف خانقاہ ہی نہیں تھا بلکہ درسگاہوں کی آبرو بھی تھا تو جب لوگوں نے کہا کیا کیا کہو گے تو کہا ارے کیا کیا میں این اس پر ہوتا ہے لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس اعلی حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ حضور تاج ملت جواب کیسے دیا اسی لیے جب وہ اعلیٰ حضرت خوش ہوتے تھے نا خوش ذکر رسول گرم جوشی سے کرنے کا حکم دیا نا خوش ہوتے تھے آدمی خوشی میں کیا کہتا ہے بولو خوشی میں کیا کہتا ہے مشاعرے والے اکثر خوش ہوتے تو کیا کہتے ہیں واہ واہ کیا کہتے ہیں واہ واہ خوشی میں کہتے ہیں احمد رضا ایسا کشتہ عشق رسول کا نام ہے جو خوشی میں واہ بھی کرتا توجہ نہیں آتی کوئی بات نہیں میں بات پوری کر رہا ہوں توجہ نہیں بریلی والے اگر خاموش رہیں گے تو دنیا پھر سناٹے میں ہے توجہ آپ کی ماشاءاللہ مولانا زاہد رضا صاحب آ کر کے اپنی موجودگی کا اظہار بھی کروا رہے ہیں توجہ فرمائیں لوگ واہ واہ کرتے ہیں کوئی شاعر کے نام پہ کوئی پیر کے نام پہ کوئی عالم کے نام پہ کوئی خطیب کے نام پہ اور ایسا عاشق رسول تھا وہ واہ بھی کرتا تھا کسی شاعر کے نام پہ نہیں کسی خطیب کے نام پہ نہیں کسی مفکر کے نام پہ نہیں جب وہ واہ کرتا تھا تو اس کی واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی کیا بات ہے واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی جب وہ واہ کرتا ہے خوشی میں تو کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا واہ کیا واہ بھی نبی کے لیے واہ بھی نبی کے لیے ہم کیسے عاشق ہیں آنکھیں وقف کر دی زنا کی فلموں کے لیے رات کے 3 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں اپنے آپ کو عاشق کہنے والوں ذرا سوچو تو صحیح غور تو کرو اس کی واہ بھی وقف ہے نبی کے لیے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور ایک واہ سے دل نہیں بھرا جب 2 واہ کہنے کا جی چاہا تو وہ بھی نبی کے لیے وقف کر دی اور جب ڈبل واہ کرنے پر آئے تو کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ایک طرف روزے کا نور ایک سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ اور پارے دل بھی نہ نکلا پارے دل بھی نہ نکلا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ دیکھو وہ واہ واہ بھی اپنے نبی کی کرتے ہیں اس کے بعد لوگوں کے یہاں میت ہوتی ہے میت تو میت ہونے پہ لوگ روتے ہیں آہ کرتے ہیں وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی
تو میت پہ آہیں نہیں بھرتا تھا. بھائی شادی اور میت تو لگی ہوئی ہے نا, اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو وہ میتوں پر آہیں نہیں بھرتا تھا, میت کا مرثیہ بھی نہیں لکھتا تھا. جب چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن بریلوی کا وصال ہوا تو بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا, تب بھی ذکر نبی کیا اور کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوپ ان کی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے, اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے. مسرت اعلیٰ حضرت ان سے اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. ایک بات اور سن لیں, ایک بات اور سن لیں. دیکھو اگر تمہیں بیٹا نہیں ہے, توجہ, تمہارے گھر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت کے پاس آتے ہو, منانی میں سب تعویذ دے دیں, سمنانی میں سب دعا کر دیں, مولانا صاحب دعا کر دیں, مفتی صاحب وظیفہ بتا دیں. اعلیٰ حضرت کے گھر میں بیٹا نہیں تھا, استاد حضرت حجت الاسلام کے یہاں بیٹیاں تھیں اور مفتی اعظم کے یہاں بھی بیٹیاں تھیں, بیٹا نہیں تھا. فکر ہوئی اللہ دو ہی بیٹے تو نے دیے, توجہ دو ہی بیٹے تو نے دیے ہیں, اگر پوتا نہیں ہوگا, بیٹا نہیں آئے گا تو احمد رضا کی نسل تو ختم ہو جائے گی, پوتا نہیں ہوگا تو نسل ختم ہوگی. دونوں بیٹے بیٹیاں رکھتے ہیں, بیٹا نہیں ہے. تعویذ کون سا, تعویذ کون سا اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا؟ آج تو تعویذ ہی تعویذ ہے بس. انہوں نے اپنے باپ حضرت آدم سے تعویذ لیا. کیا؟ جب کام نہ بنتا ہو تو پہلے ذکر رسول کرو, آخری میں مدعا پیش کرو, ذکر رسول کے صدقے مدعا پورا ہو جائے گا. بیٹا مانگنا ہے, پہلے طریقہ کیا؟ تعریف نبی کرو, رحمت متوجہ ہوگی, بیٹا مانگ لیں گے. کیسے مانگا؟ قلم اٹھایا اور پہلے نبی کی تعریف کی. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تم تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی گتیں, نہ اپنی لتیں قصور کرے اور ان سے بھرے, قصور جنا تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے کھڑ کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تبا, تو یہ تاب و تبا تمہارے لیے. اللہ پر جنا میں چمن, چمن میں فبن, فبن میں چمن میں سمن, سمن میں فبن, فبن میں دلہن, سزائے محن پہ ایسے ملن, یہ امن و امان تمہارے لیے. نبی کی تعریف کرتے آ رہے ہیں, تعریف کر لی تو آخری میں مدعا پیش کیا. صبا وہ چلے کہ باغ بھلے, وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, کیا مانگ؟ زندہ باد زندہ باد. تعویذ دیکھو, پہلے نبی کی تعریف کی, آخری میں دعا کی. کیا؟ یا رسول اللہ صبا وہ چلے, ایسی ہوا چلا دے کہ میرا باغ پھلے, اس باغ میں وہ پھول کھلے, وہ پھول کھلے. کون سا پھول مانگا جا رہا ہے؟ وہ پھول کھلے, وہ پھول کھلے, وہ پھول کھلے کہ میرے دن ہو بھلے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اور لوگ صرف دنیا مانگ کے تھک جاتے ہیں, لیکن احمد رضا کے سامنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر موجود تھی. صرف دنیا نہیں مانگا, ایک مصرے میں دنیا مانگا تو دوسرے میں آخرت. لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے. عرضی منظور ہو گئی, تعویذ نے اثر کر دیا, اور پھر حجت الاسلام کے گھر, خوبصورت حجت الاسلام کے گھر, خوبصورت ابراہیم رضا نے جنم لیا, واہ 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 جسے واہ, دنیا سبحان نے اللہ. جیلانی میاں مفسر اعظم کے نام سے یاد کیا. اعلیٰ حضرت نے پھول مانگا تھا, نبی نے کیسا پھول عطا کیا, ایسا پھول اتنا خوبصورت, ہائے ہائے, کہ اس کے حسن نے پورے خاندان کو خوبصورت کر دیا. توجہ ہے آپ کی؟ ایک جیلانی میاں سے پھر اللہ نے اتنے بیٹے دیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے. واہ واہ واہ, جو جامع الرضا میں بیٹھے گا پوری شان سے وہ بھی جیلانی میاں کا بیٹا. واہ واہ واہ. جو انٹر کالج میں بیٹھیں گے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے.
اور ہم ہاتھ اٹھا کے مولانا جمیل الرحمان کی شکل میں دعا کرتے ہیں، حامد و مصطفیٰ رضا کے پھول مہکے تا حشر یا رسول اللہ. ہم دعا کرتے ہیں بلکہ عرضی پیش کرتے ہیں یہ رضا کا چمن آباد رہے. لیکن کیسے مانگا، کیسے مانگا؟ پہلے حضور کی نعت پڑھی، حضور کا ذکر کیا. مانگنے کا طریقہ ہر وقت ذکر 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 رسول کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے. آخری بات، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ لوگ زمزم دیکھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں، لیکن وہ زمزم بھی دیکھتا ہے تو یار ہی کا ذکر کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں. اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے. سبحان اللہ. زمزم دیکھ کے اسماعیل